اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا۔ رب کریم ہم سب کو وہ علم عطا فرمائے جو واقعتاً ہمارے لیے مفید ہے، اور پھر ہمیں اس عمل کی توفیق عطا کرے جو اس کو پسند آنے والا ہے، اور پھر اتنا اچھا علم مل جانے کے بعد اور اس علم کو عمل میں ڈھل جانے کے بعد ہمیں اترانے والا نہ بنائے، ہمیں اپنے سے ڈرنے والا ہی رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے، اور آپ نے یہ وقت نکالا ہے، اس سے اللہ کرے کوئی خیر حاصل ہو۔ تو اس سے پہلے کہ میں گفتگو شروع کروں، پہلی گزارش یہ ہے کہ کوشش کیجئے گا کہ نوٹ ٹیکنگ کر لیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اس کا ارادہ کیجئے کہ پروگرام کے بعد گھر جا کے جو بھی کوئی کام کی بات آپ کو سمجھ آئی ہے اس کو اپنی فیملی میں، خاص طور پہ اپنے شریک حیات کے ساتھ اور پھر دوستوں میں ضرور اس کو شیئر کیجئے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر کسی بات پر یہ گمان ہو کہ وہ میں کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، پتہ نہیں یہ میرے لیے قابل عمل ہے بھی یا نہیں ہے، اور مشکل معلوم ہوتی ہے، اتنے سارے کام کیسے ہوگا، تو بہرحال اپنے دل میں ابھی سے دعا کیجئے کہ جس رب کریم نے آپ کو فہم اور علم کے راستے آپ کے لیے کھول رہا ہے، اور آپ کو ایک کلیئرٹی سے اللہ تعالیٰ ایک آپ کو فہم اور کلیئرٹی عطا کر رہا ہے، وہی آپ کو عمل کی ہمت بھی عطا کرے، اور جو کچھ خیر جو کچھ علم ہم حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ اور اس کی کوشش کیجئے گا کہ جو کچھ آپ حاصل کریں اس کا تجربہ کیے بغیر، اس کو ٹرائی آؤٹ کیے بغیر اس کو ڈسمس نہ ہونے دیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو ایکسپیرینس نہیں کرتے، اس کو ٹرائی آؤٹ نہیں کرتے، اور بس ایک گمان کر لیتے ہیں، کبھی خود سے نا امید ہوتے ہیں، کبھی وہ چیز بڑی مشکل لگتی ہے۔ تو جو باتیں ہم کریں گے اس کے بارے میں اگر ذہنی رویہ یہ ہے کہ یہ تو بہت مشکل ہے، تو واقعی آپ کے لیے مشکل ہے، لیکن اگر ذہنی رویہ یہ ہے کہ نہیں، یہ اس کو کر کے دیکھتے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کوئی اللہ مدد کرے گا، اور اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے انشاءاللہ ہم جو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ عمل میں انشاءاللہ لانے کی کوشش کریں گے، تو پھر آپ کے لیے آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولے گا۔ توفیق بھی اسی کو ملتی ہے جو توفیق کی تمنا کرتا ہے، جو عمل کرنے کا ایک پکا ارادہ کرتا ہے، اسی کو رب کریم توفیق عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ کوئی خیر آپ کو آج کی نشست سے حاصل ہو، اور اس کو اپنے عمل میں لانے، اس کو معاشرے میں اپنے حسن عمل سے پھیلانے کا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کو ذریعہ بنائے۔ تو یہ ساری بات کرنے کے بعد اب ہم آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو موضوع ہے 7 Essentials of Happy Marriages، اس کو ہم 7 Essentials of Happy Life بھی کہہ سکتے ہیں، بلکہ کیونکہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ خود ہی سمجھ لیں گے کہ اس کی کیا وجہ ہوگی۔ تو میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں، اور اس کا جواب آپ دیجئے گا نہیں، لیکن سوچنے کے لیے سوال ہے کہ اچھی زندگی کے لیے سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ یعنی اگر ہم اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو اس کا کیا جواب آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ بتائیے نہیں، لیکن سوچئے۔ اور اگر یہ سوال ہم پاکستان کے پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھیں کہ اچھی زندگی، تمہاری زندگی بہت اچھی ہو جائے، تم اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے تمہیں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو اب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ لوگوں سے اگر یہ سوال کیا جائے تو زیادہ تر لوگوں کا کیا جواب ہوگا؟ اب میں نے اس سوال کو تھوڑا سا بدل کے پوچھا ہے، آپ کا جواب میں نہیں پوچھ رہا، لیکن لوگوں سے اگر سوال کیا جائے تو لوگوں کا کیا جواب ہوگا؟ اچھی زندگی کے لیے مجھے کیا چیز چاہیے کہ میری زندگی بہت اچھی ہو جائے؟ تو لوگوں کا کیا جواب ہوگا؟ کوئی بتائے گا؟
پیسہ، مال. اب وہ سوال یا وہ جواب جو میں نے آپ سے مانگا نہیں تھا، لیکن میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ آپ بھی یہ سوچئے کہ آپ سے اگر یہ سوال کیا جائے تو کیا جواب آئے گا. تو آپ کا جواب اور یہ لوگوں کا جواب خدا نخواستہ ایک ہی تو نہیں ہے. ایک چیز ہوتی ہے کسی مجلس میں بیٹھ کر اچھی گفتگو کر لینا، اچھے خیالات کا اظہار کر لینا، لیکن زندگی جس نقطہ نظر کی تابع ہو کے گزرتی رہتی ہے وہ کون سا ہے؟ یعنی ان ریئل سینس ہماری زندگی کو اگر اس کی ویڈیو بنائی جائے اور اس ویڈیو کو کیئرفلی واچ کیا جائے اور اس کے بعد کسی کو یہ ٹاسک دیا جائے کہ بھئی ان صاحب کی ایک ہفتے کی زندگی کی ریکارڈنگ کو بغور دیکھیے اور پھر بتائیے کہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے یہ کیا چیز حاصل کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، تو دیکھنے والے کس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ وہ کیا حاصل کرنے کی جد و جہد کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک سوال ہے. تو بہرحال یہ بہت اہم بات ہے. اچھا، اگر اچھی زندگی گزارنے کے لیے سب سے بڑی ضرورت آپ کے خیال میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی، اللہ تعالیٰ سے میرا مقبول جو ہے ہمارا تعلق. اچھا، اللہ سے تعلق. بتائیے. سیلف اویئرنیس. اچھا، ماننا سیکھ جائیں. اچھا، اور بتائیے. صبر، شکر، پیس آف مائنڈ. اچھا، ٹھیک ٹھیک ٹھیک. جی، کنٹینٹمنٹ. جی جی ٹھیک ہے. اعتماد، اللہ کی ذات پر بھروسہ. جی. اطمینان. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی جی. جوہر تعلق. بہت خوب، سبحان اللہ. جی جی جی. سکون قلب. سبحان اللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. طبیعت میں اعتدال. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں نا، یہ جس بیج سے پھوٹیں گی نا، اس بیج کا نام ہے علم نافع. ہماری بہت بڑی ضرورت، اچھی زندگی گزارنے کے لیے جو ہماری بہت بڑی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں علم حاصل ہو. یعنی علم سے مراد یعنی علم نافع حاصل ہو. ہر جانی جا سکنے والی چیز علم نافع نہیں ہوتی. ہر وہ چیز جس کو جانا جا سکتا ہے، اس وقت سیل کہاں لگی ہے، یہ بھی تو علم ہے نا. تو یہ علم نافع نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہت خطرناک علم ہے. آپ کو بے چین کر دے گا، فلاں جگہ پہ سیل آج 3 بجے ختم ہو جائے گی تو بس جلدی چلو. تو علم نافع وہ ہے جو آپ کو چیزوں کو، علم نافع کے اس کے 2-3 نتائج ہیں. علم نافع کا ایک بڑا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایمان میں اضافہ کرتا ہے. علم نافع کا ایک اور اعجاز یہ ہے کہ وہ آپ کے زخموں پہ مرہم کا سا کام کرتا ہے. پھر آپ کو چیزیں جس طرح دیکھنی چاہیے اس طرح دیکھنے کے قابل بناتا ہے. کوئی سچویشن مجھے تکلیف نہ دے سکے، اس کی قابلیت آپ کے اندر علم کرتا ہے. اس سچویشن کو مجھے دیکھنا کیسے چاہیے. آپ کی غیبت کی ہے کسی نے، یہ ڈیٹا، مطلب اگر یہ ڈیٹا آپ کو ملے کہ فلاں بندے نے میری غیبت کی ہے، تو اس کی تاب لا سکنے کی صلاحیت علم نافع سے عطا ہوگی. لیکن اگر علم نافع نہیں ہے تو آپ بہت ہی ولنریبل ہو جائیں گے. آپ کہیں گے اچھا فلاں بندے نے میری غیبت کی ہے، تو آپ چھوڑیں گے نہیں اسے. لیکن جتنا علم نافع ہوگا، کیونکہ یہ بھی تو ایک علم ہے نا کہ آپ کو علم ہو گیا کہ فلانے نے میری غیبت کی ہے، یہ آپ کے علم میں آ گیا. لیکن یہ بات جو آپ کے علم میں آئی ہے نا، یہ آپ کے لیے نافع نہیں ہے کہ فلانے نے میری غیبت کی ہے. بلکہ اگر آپ کے پاس علم نافع موجود ہے تو یہ جو علم آپ کو ملا ہے کہ فلانے نے میری غیبت کی ہے، اس ڈیٹا کو آپ بیئر کر سکیں گے اگر علم نافع موجود ہے. لیکن اگر علم نافع موجود نہیں ہے تو یہ ڈیٹا آپ کو بیمار کر دے گا. وہ علم نافع کیا ہے؟ آپ کہیں گے بھائی مطلب کمال ہے، فلاں بندے نے اپنا عمرہ، مطلب آپ نے عمرہ نہیں کیا، فلانے نے عمرہ کیا جس نے غیبت کی ہے. اب ایک امکان پیدا ہوا ہے کہ شاید عمرہ اس نے کیا، محنت اس نے اٹھائی، مجھے مل جائے گا.
غیبت کے نتیجے میں ہوگا نا. میرا بوجھ خود اٹھا لے گا, اپنی نیکیاں مجھے دے دے گا. یہ دروازہ غیبت سے کھلتا ہے نا جب دوسرا آپ کی غیبت کرتا ہے. لیکن اس ڈیٹا کو اس طرح دیکھنے کے قابل ہونے کے لیے علم چاہیے. اسی طرح رشتوں کو نبھانے کے لیے علم چاہیے. اسی طرح زندگی کو بامانی بنانے کے لیے علم چاہیے. مطمئن ہو جاؤں, معاف کر دوں, خوش رہ سکوں, ان سب کا تعلق اس علم سے ہے. یہ ایک مسئلہ یہ ہوا ہے کہ چونکہ اس وقت بہت سے لوگ اس گمان میں ہیں کہ ہر وہ چیز جس کو جانا جا سکتا ہے وہ علم ہے. ہر وہ چیز جس کو جانا جا سکتا ہے وہ علم نہیں ہے. اس کا ایک بڑا حصہ کچرا بھی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ابو جہل بالکل ہی فارغ آدمی تھا کیا؟ کچھ بھی نہیں جانتا تھا کیا؟ مطلب اس وقت مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اگر ابو جہل کے پروفائل کا کوئی آدمی انہیں مل جائے نا تو وہ بری طرح امپریس ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کمال ہے, مطلب کیا چیز ہے. ایک لفظ ہے گریٹ, اس کا استعمال اندھا دھند ہوتا ہے. بلکہ دو لفظ ایسے ہیں, اوسم اور گریٹ. بغیر سوچے مطلب گریٹ کہتے ہیں عظیم. عظیم کیا ہے؟ کس چیز کو کہیں گے عظیم؟ عظمت کا کیا تصور ہے آپ کے پاس؟ ایسی لگا دیں گے گریٹ, ایسی کہہ دیں گے اوسم. بات بات پہ اوسم, بات بات پہ گریٹ. مطلب سوچنا پڑے گا نا کہ کیا چیز ہے. علم نافع یہ لیاقت میرے اور آپ کے اندر پیدا کرے گا کہ کون سی چیز جاننے کے لائق ہے اور جان جانے کے بعد یاد رکھنے کے لائق ہے اور یاد رکھ سکنے کے نتیجے میں غور و فکر اور تدبر کے قابل ہے, اور غور و فکر اور تدبر کے نتیجے میں اپنی زندگی کا ایک بنیادی حوالہ, اپنے شعور کا بنیادی ریفرنس پوائنٹ بنا لینے کے قابل ہے. ہر چیز اس قابل نہیں ہے. ہر چیز اس قابل نہیں ہے. ہر چیز اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ کی توجہ کا اتنا بڑا حصہ لگے. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہماری توجہ, ہمارا دل, ہماری انٹلیکچول پروسیسنگ اس چیز کے گرد ہو رہی ہوتی ہے جس پہ ہونی نہیں چاہیے. یعنی اللہ آپ کو اور مجھے پریشانی عطا کرے, لیکن کوئی مبارک پریشانی. اللہ ہمیں کسی چیز کے لیے متفکر کرے, لیکن وہ واقعتاً ایسی ہو کہ جس کی فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے. تو ابھی تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مطلب وہ ہم پھنسے ہوئے ہیں. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زندگی یعنی اچھی زندگی کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہماری یہ ہے کہ ہمیں علم نافع ہو. علم نافع کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ حقیقت کی پہچان ہو جائے, اسے اپنی پہچان ہو جائے. کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ ہے, اس کی پہچان ہو جائے. علم نافع کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو میں اس کی نشانی کے طور پر دیکھنے کے قابل ہو جاؤں. یہ سب علم نافع کی نشانیاں ہیں. علم نافع کے یہ خیر آج علم نافع میرا موضوع نہیں ہے, لیکن میں صرف اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہماری, جس کو عام زبان میں کہتے ہیں نا سمجھ. تو سمجھ سے مراد کامن سینس ہوتی ہے, لیکن پھر اس سے اوپر کی چیز ہے علم نافع. یعنی کامن سینس بھی ہو, ایک عام سمجھ بوجھ بھی ہو, اور پھر علم نافع بھی ہو. یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہمارا اگر پوری قوم کا پڑھا لکھا انسان, پڑھا لکھا اور کم پڑھے لکھے کی باتیں نہیں کر رہا میں, 8 جماعتیں پاس کی بات نہیں کر رہا, 16 جماعتیں پاس کی بات کر رہا ہوں. اگر اس سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ بتاؤ زندگی کی سب سے بڑی ضرورت, یعنی آپ کسی کانووکیشن کے باہر کھڑے ہو جائیں, تمام وہ لوگ جو ڈگری لے کے نکل رہے ہیں ان کا انٹرویو لیں اور ان سے کہیں کہ اب تمہارے اگلے 3 سال تم کون سی چیز کو جمع کرنے میں لگاؤ گے اور تمہاری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہوگی, تو ان کے دلوں کے اندر اگر آپ جھانکیں اور ان کو اس بات کا موقع دیں کہ وہ ایکسپریس کریں, تو آپ کا کیا خیال ہے, کیا جواب آئے گا؟ پیسہ. یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. یعنی میں آپ کو بتاؤں, کائنات کے سب سے بڑے فراڈ کا نام ہے ایجوکیشن سسٹم, کنٹمپرری ایجوکیشن سسٹم. جو مطلب آپ تعلیم دے رہے ہیں لیکن علم نہیں دے رہے. یعنی اگر میں آپ لوگوں کو کھانا کھلاؤں لیکن وہ کھانا آپ کو انرجی نہ دے, اس کے صرف 2 فنکشنز ہوں, زبان کو بہت اچھا لگے اور پیٹ بھر جائے, لیکن آپ کو توانائی نہیں دے.
لیکن آپ نے چبایا بھی تھا, آپ کو اچھا بھی لگا تھا, ذائقہ بہت اچھا تھا, پیٹ بھی بھر گیا تھا, لیکن بس نیوٹریشنل ڈیفیسٹ کا شکار ہے نا. ہڈیوں میں جو چیز پہنچنی چاہیے نہیں پہنچی, خون میں جو کچھ پہنچنا تھا نہیں پہنچا, دماغ کو جو کچھ چاہیے تھا وہ نہیں مل پایا. لیکن کیا ہوا اگر نہیں مل پایا؟ کیا ہو گیا؟ کیا نقصان ہے یار؟ زبان کو تو اچھا لگا تھا نا, مزہ تو بہت آیا تھا نا, اور پیٹ بھی بھر گیا, اور ہم صرف یہ کھانا ساری زندگی کھاتے رہیں. تو مطلب کیا کہیں گے؟ مطلب جو یہ بیچ رہا ہے اس کی بات بعد میں ہوگی, جو خرید رہا ہے اس کی بات پہلے ہوگی کہ تجھے تو اللہ نے عقل دی تھی نا. یہ اس وقت کی سچویشن ہے کہ ہم تعلیم ہماری اولادوں کو اور ہمیں ملی ہے, لیکن علم کی قدردانی اور علم جو ہے, اور جسے میں علم نافع کہہ رہا ہوں, رب کریم ہمیں وہ تعلیم عطا کرے جو ہمیں علم نافع عطا کرے. یعنی ہر وہ بات جس کے جان لینے کے نتیجے میں میری زندگی بامانی ہو سکتی ہے, مجھے حقیقتیں سمجھ آ سکتی ہیں, میں چیزوں کو ان کے ریپر کی ویلیو اور ریپر کی رنگت اور ریپر کی خوبصورتی سے گیج یعنی ایسس نہیں کرتا, بلکہ میں بیونڈ ریپر دیکھ سکتا ہوں. میں چیزوں کے ظاہر پر ان کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں کرتا, بلکہ میں اس کے اندر جو سبسٹنس ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ علم نافع, یعنی وہ علم جو میرا ایمان بڑھانے کی وجہ بن رہا ہے, وہ علم جو میری نفسیاتی صحت کو مستحکم کرنے کی وجہ بن رہا ہے, میرے اندر اخلاق پیدا کرنے کی وجہ بن رہا ہے, اس کو ہم کہیں گے علم نافع. اور یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. لیکن اگر یہ ضرورت پوری نہ ہو تو پھر چیزیں اپنی جگہ سے ہل جاتی ہیں. پھر ایک بڑا کرائسس آتا ہے جس میں ہم اس وقت مسلم امہ اس میں مبتلا ہے. اللہ اپنی قدرت سے ہمیں اس سے نکالے. اللہ ہمارے اندر علم نافع اور ایمان کو اپنے ٹھیک کرنے کی ایک سچی خواہش پیدا کرے, سچی پریشانی پیدا کرے, اور اس کے لیے کچھ عملی قدم اٹھانے والا ہم سب کو بنائے. دوسری بات, جو اگر میں یہ سوال کروں, آپ میں سے کتنے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کا خوش رہ سکنا ان کے ہاتھ میں کم ہے, ان کے شریک حیات کے ہاتھ میں زیادہ ہے؟ میری خوشی کا تعلق میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے. مطلب میں خوش رہوں یہ میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے, یہ تو اس کے ہاتھ میں ہے جس کے ہاتھ میں میرا ہاتھ میرے ابا جان نے دے دیا تھا. اب کیا کروں؟ یہ ایک بہت بڑا کہہ لیجئے, یعنی اس متھ کو یعنی ایڈریس کیے بغیر آج کی گفتگو ہو نہیں سکے گی. پہلی بات یہ سمجھ لیجئے, اللہ نے یعنی العادل نے نا, اس کی جو میزان عدل ہے نا, اس کو گوارا نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرے. وہ آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا, بلکہ ہم خود اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, وہ زیادتی نہیں کرتا. تو چیزوں کو اس طرح سے دیکھنا کہ میری تو تقدیر ہی میں یہ لکھا تھا کہ میں پسوں گا. تو تقدیر پہ ایمان کا ایک مطلب یہ ہے کہ تقدیر کے بارے میں خوشگمان ہوا جائے, تقدیر کے بارے میں بدگمان نہ ہوا جائے, تقدیر کے بارے میں کسی ایسے ذہنی رویے میں مبتلا نہ ہوا جائے جو میری نفسیاتی بیماری میرے اندر پیدا کرے, مجھے ایک بیمار نفسیات بنائے میری. تقدیر کے بارے میں ایک اچھا ٹھیک ہے, الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اللہ کرے کہ ہم اس قابل ہو سکیں. دیکھیے یہ جو مفروضہ ہے نا کہ میری خوشی کا تعلق میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے, وہ تو ان کے ہاتھ میں ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات صحیح ہے کہ اس کے ہاتھ میں جو ہمارا شریک حیات ہے, جب وہ ناراض ہوتا ہے, جب وہ رنجیدہ ہوتا ہے, جب وہ پریشان ہوتا ہے, جب وہ تکلیف میں ہوتا ہے, جب اسے مجھ سے شکایت ہوتی ہے, تو میں بھی پریشان ہوتا ہوں, اور یہ بات ٹھیک ہے, اتنا ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری خوشی کی چابی ہی میرے ہاتھ میں نہیں ہے, میری خوشی کی چابی تو ان کے ہاتھ میں, یہ مجھے خوش رکھے گا تو میں خوش رہوں گا نا, یہ تو مجھے خوش رکھتے ہی نہیں ہے, یہ مجھے خوش رکھے گی تو میں خوش ہوں گا نا. اس سے اپنے آپ کو ہمیں باہر نکالنے کی ضرورت ہے. اور کیسے نکلے گا یہ میں اب آگے جو بات کروں گا, یہ اس سے انشاءاللہ کچھ 7 مختلف باتیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. وہ ساری باتیں ایک دوسرے سے متعلق ہیں, مختلف نہیں ہیں, لیکن وہ انٹیگریٹ ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا. تو
پہلی بات تو یہ کہ خوش رہنا، بلکہ مولانا ابوالکلام آزاد ایک موقع پہ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک بات لکھی، وہ یاد آتی ہے، خوش رہنا ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے، بلکہ ان کا جملہ یہ ہے کہ خوش رہنا ہماری اخلاقی ذمہ داری ہی نہیں بلکہ طبعی احتیاج بھی ہے. یعنی یہ خیر وہ تو خوش رہنے کی نہ صرف یہ کہ ذمہ داری ہے بلکہ خوش رہنے کا ایک اختیار، یعنی اور یہ علم نافع کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو کس طرح دیکھیں. تو خوش رہنے کا مطلب کیا ہے، اس کو بھی ابھی ہم تھوڑا سا آگے چل کے دیکھیں گے. تو اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اگر اللہ نہ کرے ہمارے ذہن میں یہ بات بہت راسخ ہوئی ہوئی ہے کہ میرے خوش رہنے کا یعنی میرے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے خوش رہنے کا. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ آپ کی خوشی کے درجے کو کم رہ جاتا ہے، آپ خوشی کے درجے میں زیادہ اوپر نہیں جا پاتے جب آپ کا شریک حیات ناخوش ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس کی خوشی میں آپ کی خوشی ہے، تو یہ بات صحیح ہے، اتنا صحیح ہے. لیکن اگر ہم کہیں کہ ہمارے تو بالکل بھی ہاتھ میں نہیں ہے اپنا خوش رکھ سکنا، سارا اسی کے ہاتھ میں ہے، تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اس کو ہمیں اس طرح سے دیکھنا ہے کہ یہ بات سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے بعد اس آج کے سیشن سے متعلق ایک بات اور ہے. دیکھیے، وہ انسان جس کے ساتھ آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور صرف زندگی ہی نہیں، اللہ کرے کہ وہ انسان اور آپ کوالیفائی کر جائیں اس زندگی کے لیے بھی، اللہ ہم سب کے اندر جو بھی کھوٹ ہے، جو بھی خرابی ہے، اس کو ٹھیک کر دے اور ہم سب کو کوالیفائی کر دے کہ ہم اس زندگی میں بھی پہنچ جائیں انشاءاللہ. تو وہ انسان جس کے ساتھ آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا، اس انسان کے ساتھ خوش کیسے رہا جا سکتا ہے، آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. لیکن جس انسان کے ساتھ آپ زندگی گزارنا ابھی تذبذب میں ہیں، تو تذبذب اور وسوسہ ٹھیک چیز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ نے وضو کیا ہے، وضو کیا تھا اور ابھی نماز کا وقت ہو جائے اور آپ کو یاد نہ رہے کہ وضو تھا یا نہیں تھا، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ وضو دوبارہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ آپ نے وضو کیا تھا، ٹھیک ہے، اور اب نماز کا وقت آ گیا اور آپ کو یاد نہیں، یہ تو یاد ہے کہ وضو کیا تھا، لیکن یہ نہیں یاد کہ وضو ٹوٹا ہے. اس کے بارے میں صرف شک میں ہے کہ شاید ٹوٹا ہے، شاید نہیں ٹوٹا ہے. اگر آپ کو یہ یاد ہے کہ وضو کیا تھا اور وضو کے ٹوٹنے کا یقین نہیں ہے، صرف شک ہے، تو اصول یہ ہے کہ شک کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا. یہ شرعی مسئلہ ہے، آپ کو بتا رہا ہوں. میں آپ کو وضو ٹوٹنے کا کوئی، اب آپ سوچیں آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، شک جو ہے وہ ہماری نفسیاتی صحت کے لیے بہت ہی مضر ہے. یقین کے دو دشمن ہوتے ہیں، ایک شک، ایک شرک، دونوں مضر ہیں. شرک تو بہت ہی بڑا گناہ ہے، شک بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. شک سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جب کسی کی شادی ہوتی ہے نا، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی شادی کو 1 سال سے کم ہوا ہے، 1 سال سے کم ہوا ہے یا 2 سال سے کم ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں آج سے 40 سال پہلے جب کسی کی شادی ہوتی تھی تو اس کے ذہن میں ایگزٹ کا آپشن میرے پاس ہے یا اس کو ختم کرنے کی کوئی آپشن میرے پاس ہے، اس کو وہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا تھا، اس کے امکانات کی دنیا میں مطلب ایسی کوئی چیز اس کو کبھی سوچی نہیں ہوتی تھی اس نے. لیکن اب میں ایک خطرناک سا کوسچن پوچھ رہا ہوں جس کا جواب نہیں دیجیے گا اور یہ شیئر بھی نہیں کیجیے گا. آپ دونوں ایک ساتھ آئے ہوئے ہیں، شیئر نہیں کیجیے گا. آپ کی شادی کو جتنا بھی عرصہ ہو گیا، کبھی یہ خیال آیا کہ مجھے یہ لے کے چلنی بھی چاہیے یا نہیں چلنی چاہیے؟
یہ مجھے ان کے ساتھ رہنا بھی چاہیے یا نہیں, غلط ہو گئی, ختم کر دوں, پتہ نہیں چل پائے گی نہیں چل پائے گی, چلو ختم کر دیتے ہیں, چلو نہیں لے کے چلتے. یہ جو خیال ہے نا, میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ 40 سال پہلے کے آدمی کے ذہن میں یہ خیال آیا ہی نہیں تھا یا آتا ہی نہیں تھا, یہ آپشن اس کو وہ سوچتا ہی نہیں تھا. لیکن اس وقت کی صورتحال یہ ہے, اس وقت کی صورتحال یہ ہے, کیونکہ میں, آپ کو اندازہ ہے, میں بہت معاشرے کے ہر طبقے کے ساتھ اللہ کے فضل سے بہت کلوزلی کنیکٹڈ ہوں. عورتوں کے ساتھ, مردوں کے ساتھ, ضعیفوں کے ساتھ, نوجوانوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, ٹیچرز کے ساتھ, علماء کرام کے ساتھ, بہت, اور مدرسے کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, مدرسے کے ٹیچر, یونیورسٹی کے ٹیچرز کے ساتھ, اور میں بہت قریب سے بہت ساری چیزیں, اللہ کے فضل سے مجھے بڑا ڈیٹا مل رہا ہوتا ہے, میں بہت ساری چیزوں پہ غور کر رہا ہوتا ہوں, اور میں نے یہ دیکھا کہ یہ خیال کہ مجھے اس کے ساتھ رہنا بھی چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے, یہ خیال, یا اس کو دیکھتے ہیں چلیں, یہ جو خیال ہے نا, یہ بڑا ظالم خیال ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کا جائزہ لیجئے کہ یہ خیال آپ کے دل میں کبھی آیا یا نہیں آیا. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ سر شروع میں تو 2 سال تک نہیں آیا, اس کے بعد سے آ رہا ہے. آپ کتنے سال ہو گئے؟ 12 سال ہو گئے. اس کا مطلب ہے تم پچھلے 10 سال سے اس حالت وسوسہ میں رہ رہے ہو. وسوسے کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ شک جو آپ کی ایمان کے لیے اور آپ کی نفسیاتی صحت کے لیے مضر ہے. وسوسہ شک کی ایک قسم ہے, وسوسے سے پناہ مانگی گئی ہے. لیکن میں ایک بات اور آپ کو بتاؤں, شیطان جو ہے نا, اسے ہر انسان کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ بہت سارے انسانوں کو وہ کام سکھا کے پیچھے ہٹ چکا ہوتا ہے, وہ ڈیلیگیشن کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں یو آر آن یور اون, مطلب آپ سیلف سفیشینٹ ہو گئے, تو مطلب پھر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. بہت پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن کو مستقل وہ کرتا ہے. وسوسہ جو ہے نا, اپنے آپ کو اس وسوسے سے نکالنا ہوگا. یہ میں بہت عجیب سی بات کہہ رہا ہوں, آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے, اور میں اسی وجہ سے اس پہ میں نے رسپانس نہیں لیا. اس بات کو سمجھ لیجئے. ایک اور پرابلم ہوا کیا, بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے جب بچیوں کی, لڑکیوں کی یا لڑکوں کی بھی شادی ہوتی ہے, تو کہتے ہیں کہ اچھا اگر اس نے مجھے خوش رکھا یا اگر میں خوش رہا تو ٹھیک ہے, نہیں خوش رہا تو پھر ختم. یہ ترتیب غلط ہے. یعنی اگر میں اس کے ساتھ خوش رہ سکا تو زندگی گزار لوں گا اس کے ساتھ, یہ ترتیب ٹھیک نہیں ہے. بلکہ جس انسان کے ساتھ مجھے زندگی گزارنی ہے اس کے ساتھ مجھے خوش رہنا ہے اور اس کو خوش رکھنا ہے. بہت فرق ہے اس پوری بات میں. جس کے ساتھ مجھے زندگی گزارنی ہے, چاہے وہ پڑوسی ہو. مجھے ایک کوئی کپل آیا اور اس نے اپنے شوہر کی اور اپنی شوہر نے بیوی کی بہت سارے مسئلے بیان کیے. تو میں نے ان کے مسئلے سنے, جو تکلیفیں اور جو پریشانیاں انہیں ایک دوسرے سے تھیں. میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ دونوں ایک دوسرے کے پڑوسی ہوتے نا تو بھی آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ اس سے زیادہ اس کو مارجن دیں جتنا آپ ابھی ایک دوسرے کو دے رہے ہیں. آپ پڑوسی نہیں ہیں, آپ بہت, مطلب آپ میاں اور بیوی ہیں. آپ کو بہت, مطلب اگر 2 انسان, یعنی ان کے ساتھ ایک پڑوس میں, ہمارے پڑوسی ہے, بھائی اگر میرے پڑوس میں رہتا ہے تو مجھے وہ پڑوسی ہے تو مجھے اس کی خوشی کا خیال کرنا چاہیے, مجھے اس کی سہولت کا خیال کرنا چاہیے, مجھے صرف اپنی نظر سے چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے, مجھے صرف اپنی آسانی نہیں دیکھنی چاہیے, مجھے پڑوسی کی بھی آسانی کا خیال کرنا چاہیے. بعض اوقات ہم جتنا پڑوسی کے لیے بیان ہوا ہے نا اتنا بھی بعض اوقات شریک حیات کو نہیں دے پاتے. تو اصول یہ ہوگا کہ جس انسان کے ساتھ میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں اسی کے ساتھ میں خوش رہ سکتا ہوں. لیکن اگر میں نے یہ سوچا کہ جس انسان کے ساتھ میں خوش رہ سکتا ہوں اس کے ساتھ میں زندگی گزاروں, تو یہ ہمارا پیراڈائم نہیں ہے. آپ کو, مطلب لوگوں نے اپنے والدین کو اس اصول کے اوپر پرکھ کے انہیں سائڈ میں کیا ہوا ہے. آپ کے ساتھ رہنے میں نا, آپ کے ساتھ ملتا ہوں تو آپ بڑی عجیب سی باتیں کرتے ہیں, تو میں نے طے کر لیا کہ بس آپ کے ساتھ زیادہ ملنا جلنا نہیں ہے. لوگوں نے اپنے والدین کو سائڈ میں کیا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو, یا مطلب
بس اللہ کرے کہ ہمارا شمار ایسے لوگوں میں نہ ہو اور ہم ٹھیک ہوں. تو آج کی نشست میں وہ بات ہے کہ مطلب جس انسان کے ساتھ آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس کو خوش کیسے رکھا جا سکتا ہے اور اس بندھن میں خوش کیسے رہا جا سکتا ہے, اس کے کچھ اصول ہم دیکھیں گے. 7 باتیں میں عرض کروں گا, اور جیسے میں نے کہا کہ ہماری بڑی ضرورت ہے, تو میری جو 7 ایسینشلز ہیں وہ سارے فہم سے متعلق ہیں. فہم میں آنے کے بعد کچھ عملی چیزیں خود بخود اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات اب جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری 2 طرح کی ضروریات ہیں, میٹیریلسٹک نیڈز اور نان میٹیریلسٹک نیڈز. مادی ضروریات, غیر مادی ضروریات. مادی ضروریات اپنی جگہ اہم ہوتی ہیں, لیکن غیر مادی ضروریات زیادہ اہم ہوتی ہیں. ایک مسئلہ یہ ہوا ہے کہ غیر مادی ضرورتوں کی ضرورت کا احساس بھی ہمارے اندر سے کم ہو چکا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ موبائل فون اور دھوپ, ان میں زیادہ ضروری کیا چیز ہے؟ تو اگر میں جس ٹائم پہ سورج نکلا ہوتا ہے اس وقت کی 3 گھنٹے کی ویڈیو بناؤں تو اس ویڈیو میں نظر آ جائے گا کہ آپ کے عمل سے یہ پتا لگ رہا ہے کہ کون سی ضرورت آپ کو زیادہ محسوس ہوتی ہے. ان 2 چیزوں کی بات کی نا, دھوپ اور موبائل فون. تو صبح اٹھنے کے بعد آپ دھوپ لینے نکلتے ہیں یا موبائل فون کو دیکھنے بیٹھتے ہیں؟ آپ کی بڑی ضرورت کیا ہے؟ غیر مادی ضرورتیں مادی ضرورتوں سے زیادہ اہم ہوتی ہیں. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے ہمارا تصور ضرورت صرف مادی ضرورتوں کے گرد گھومتا ہے. تو تصور ضرورت کی اصلاح ہونی چاہیے. جو ہماری نیڈز ہوتی ہیں وہ غیر مادی بھی ہوتی ہیں, اور غیر مادی ضرورتیں زیادہ بڑی ہوتی ہیں. تو پہلے تو ہمارا یہ چیز ہماری ٹھیک ہونی چاہیے, اور جب یہ ٹھیک ہو تو اب ایک چھوٹا سا کام, اگر میں آپ کو 1 منٹ کا ٹائم دوں, اپنی غیر مادی ضرورتوں کی فہرست بنائیے. 1 منٹ ہے آپ کے پاس. مادی ضرورتیں تو سمجھ رہے ہیں نا, میٹیریلسٹک نیڈز, جوتا چاہیے آپ کو, کپڑا چاہیے آپ کو. غیر مادی کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس کو آپ چھو نہیں سکتے, جس کو آپ پکڑ نہیں سکتے, ٹھیک ہے, لیکن وہ بھی آپ کی ایک نیڈ ہے. وہ کیا ہے, کون سی ہے, ذرا اس کی فہرست تو بنائیں. جی کچھ سمجھ آئیں غیر مادی ضرورتیں کون سی؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 5 سے زیادہ لسٹ ڈاؤن کر لیں؟ 5 ماشاءاللہ. اور 10 سے زیادہ لسٹ ڈاؤن کر لیں؟ 10 یا 10 سے زیادہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیں اس کو سوچئے گا. خوشی کا جو تعلق ہے وہ غیر مادی ضرورتوں سے زیادہ ہے. مادی ضرورتوں کے ساتھ اگر ہے تو وہ ایک بالواسطہ ہے, وہ کوئی بہت بڑا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے, وہ آپ کی مادی ضرورتیں بھی بالکل ٹھیک ہیں, وہ ہوتی ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ میٹیریلسٹک اور نان میٹیریلسٹک نیڈز کو ہم الگ کریں اور ہم سمجھیں کہ ہماری یہ بڑی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نیڈز اور وانٹس کو اس میں فرق کرنا سیکھیں. کیا چیز میری ضرورت ہے, کیا چیز میری خواہش ہے. یعنی پہلا کام یہ ہوا کہ تصور ضرورت کو ٹھیک کیا. تصور ضرورت صرف مادی نوعیت کا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ مادی اور غیر مادی دونوں ہونا چاہیے. دوسری بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نیڈز اور وانٹس یعنی جو ہماری ضرورتیں ہیں ان میں کچھ ضرورتیں ہیں, کچھ خواہشات ہیں. ضرورت اور خواہش کا فرق ہم پہچان سکیں, یہ میری ضرورت ہے یا یہ میری خواہش ہے. آپ پرس خریدنے جا رہے ہیں, پرس آپ کی ضرورت ہے یا خواہش ہے؟ اگر آپ کے پاس پہلے سے 4 پرس موجود ہیں تو یہ آپ کی خواہش ہے یا ضرورت ہے, یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پہلا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اسے اپنی ضرورتوں کا جو احساس ہے وہ صرف مادی ضرورتوں کو اپنی ضرورت سمجھتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ وہ ضرورت اور خواہش میں تمیز نہیں کر پاتا. اس نے خواہش کو ضرورت بنا لیا ہے, اس نے خواہش پر اس کو ضرورت کا گمان ہوا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہماری صرف خواہش ہیں, ضرورت نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ تو آپ کی ازدواجی زندگی بھی اس مسئلے کے ٹھیک ہوئے بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتی. یعنی اپنی زندگی بھی اور ویسی بھی, مطلب آپ جتنا چیزوں سے محبت کر رہے ہیں اور جتنا چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں
اتنا انسانوں سے دور ہو رہے ہیں، اور انسانوں سے بھی دور ہو رہے ہیں، اور پھر آپ اپنے رب سے بھی دور ہو رہے ہیں. تو چیزوں سے اوپر آنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے آپ کے پاس کپڑے ہونے چاہیے، اچھے کپڑے بھی ہونے چاہیے، تو ایک ضرورت ایک چیز ہے، لیکن کتنے ہونے چاہیے یہ اب مطلب آپ کو ایک لمٹ کرنا ہوگا کہ بھئی میرے پاس اتنے آپ کے پاس برتن ہونے چاہیے، اچھے بھی ہونے چاہیے، لیکن اچھے برتن بھی کتنے ہونے چاہیے، یا کتنے زیادہ اچھے برتن نہیں ہونے چاہیے. مطلب میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جب مجھے کوئی کسی دعوت پہ کبھی مجھے جانا ہوتا ہے، حد سے زیادہ مہنگی کراکری میں مجھ سے تو کھایا ہی نہیں جاتا. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا کیا جائے، مطلب یہ کیوں، یہ ظلم ہے. تو چیزوں کو سمپل رکھا جائے. تو یہ نیڈز اور وانٹس جو ہے، اس کو ٹھیک کیے بغیر ہم اپنی زندگی میں خوش نہیں رہ سکتے. مادی اور غیر مادی ضرورتوں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا میری توجہ مادی ضرورتوں پہ زیادہ ہے اور غیر مادی ضرورتوں پہ کم ہے. غیر مادی ضرورتوں پہ آپ کی توجہ زیادہ ہونی چاہیے. مثال کے طور پر آپ کے بچے کی ایک ضرورت یہ ہے کہ اس کو جوتا اس کے پاس ہو، ایک شوز ہو، پیئر آف شوز، ٹھیک ہے، یا اس کی ضرورت ہے، اس کی یہ مادی ضرورت ہے. دوسری ضرورت یہ ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی دعائے خیر تنہائی میں کریں، اس بچے سے بھی پر امید رہتے ہوئے، اللہ کی مدد کا بھی یقین رکھتے ہوئے اپنی تنہائی میں اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اور پھر اپنے بچے کے سامنے اپنے بچے کو دعا دیں، وہ آپ کی زبان سے اپنے لیے دعائے خیر سنیں. یہ اس کی بہت بڑی ضرورت ہے، بہت بڑی ضرورت ہے. اگر وہ ایک مسلمان گھرانے میں رہتا ہے اور اپنے لیے دعائے خیر اپنی ماں یا اپنے باپ کی زبان سے نہیں سنتا، اگر آپ کے بچے کو 4 دن تک پانی نہ ملے تو کوئی مسئلہ ہوگا. پانی کی ضرورت کو ہم مانتے ہیں نا، یہ مادی ضرورت ہے. غیر مادی ضرورتیں مادی ضرورتوں سے کم اہم نہیں ہوتی. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہماری توجہ اور ہمارا تصور ضرورت صرف مادی ضرورتوں تک محدود ہے. تو یہ پہلی بات تھی. دوسری بات یہ ہے کہ نیڈز اینڈ وانٹس کو ہم ڈسٹنگوش نہیں کر پاتے. آپ کی ضرورت ہے کراکری ہونی چاہیے، کتنی مہنگی ہونی چاہیے، کتنی اچھی ہونی چاہیے، اس کی سینس اللہ کرے ہمیں عطا ہو. کتنی ہونی چاہیے بس ٹھیک ہے، بس کافی ہے. وہ مطلب یہ ایک جملہ جو ہے نا کہ یہ میرے لیے کافی ہے الحمدللہ، یہ جملہ کہنا مشکل اگر ہو جائے تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے. جب میاں بیوی ایک دوسرے سے کسی چیز کے بارے میں پوچھیں نا کہ یہ اور چاہیے، تو وہ کہیں نہیں انشاءاللہ کافی ہو جائے گی، یہ کافی ہے. کتنا موقع ملتا ہے کہ یہ جملہ ایک دوسرے کو کہہ سکیں کہ الحمدللہ دس از انف، کافی ہے، ٹھیک ہے، صحیح تو ہے، کافی ہے. یہ کہنا مشکل ہو رہا ہے، کافی نہیں ہے. دنیا کا سب سے امیر انسان وہ ہے جس کے لیے سب سے آسانی سے یہ جملہ کہنا ممکن ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرے لیے کافی ہے. اور دنیا کا سب سے غریب انسان وہ ہے، چاہے اس کے پاس $200 بلین ہوں، اگر وہ یہ نہیں کہہ پا رہا کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرے لیے کافی ہے، وہ غریب آدمی ہے. اور اگر ایک آدمی جس کے پاس $200 ہے اور وہ کہہ پا رہا ہے الحمدللہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرے لیے کافی ہے، تو وہ امیر آدمی ہے. تو یہ نیڈز اور وانٹس کا فرق سمجھنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتاؤں، ایک سوال میں عجیب سا کرتا ہوں، اس کا بھی جواب نہیں دیجیے گا، صرف سوچئے گا. آپ میں سے کتنے لوگوں کو لگتا ہے کہ جتنے کپڑے ان کے گھر میں ان کے ہیں، مطلب آپ کے گھر میں آپ کے جتنے کپڑے ہیں جو آپ نے بنائے ہیں یا آپ کو ملے ہیں یا آپ نے خریدے ہیں یا جو بھی آپ کے پاس جتنے کپڑے ہیں، اگر اب آپ نے کوئی ایک کپڑا بھی مزید نہیں بنایا، نہیں خریدا، تو زندگی کی لمبائی کا ایک تصور ہمارے ذہنوں میں ایمان کی کمزوری کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے. مطلب ہر ایک کو لگتا ہے کہ 20-25 سال تو آرام سے رہوں گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مطلب 20 سال سے پہلے جانے والا نہیں ہوں. دیکھ لینا، میں بھی ہوں، تم بھی ہوں، دیکھتے ہیں. عجیب عجیب سی حرکتیں ہیں.
کلمہ پڑھنے کے نتیجے میں سائیکی بدلنی چاہیے. کلمہ پڑھنے کے نتیجے میں یہ اصل مطالبہ ہے کلمے کا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سائیکی ویسی ہوئی ہوئی ہے جیسی مطلب کلمہ نہ پڑھنے والوں کی. اللہ معاف کرے. ہمیں چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے. اب میرا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ کتنے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جتنے کپڑے ان کے پاس ہیں اگر انہوں نے مزید نہ بنائے تو مرنے سے پہلے کپڑے ختم ہو جائیں گے, شارٹ پڑ جائیں گے, لہٰذا مجھے اور بنا لینے چاہیے, لہٰذا کل ہی جا کے اور خریدوں. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ یعنی میں ختم ہو جاؤں گا, کپڑے مطلب میں ختم نہیں ہوں گا, کپڑے ختم ہو جائیں گے, تو لہٰذا کپڑوں کی تو ضرورت مجھے ہے. جتنا کسی انسان کو لباس کی ضرورت کا احساس ہے اتنا کسی انسان کو علم کی ضرورت کا احساس نہیں ہے, فہم کی ضرورت کا احساس نہیں ہے, کلیئرٹی کا اسے ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی کہ چیزوں کی کلیئرٹی مجھے حاصل ہو. میرے بچے نے اپنے کزن کی کوئی چیز کیوں چھین لی, اس کے کیا اسباب ہوں گے؟ کیوں اس کے پاس آلریڈی وہ چیز موجود تھی, اس نے چھین لی, کیوں چھینی؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہوگی؟ یہ ہم اتنی اچھا میرا شوہر یا میری بیوی ہے, میں آج اس سے لڑ کیوں پڑا, میں نے کیوں ایسا جملہ اسے کہہ دیا, مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. اس کے اوپر سوچنے کا موقع نہیں ہے, چیزوں کی ڈیپتھ میں جانے کا موقع نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیڈز اور وانٹس کا فرق نہ کر سکنے کے نتیجے میں ہم بہت ہی پست پرواز کر رہے ہیں. یعنی اشرف المخلوق حشرات الارض کی سطح پہ رینگ رہا ہے. اللہ اس کی تکلیف ہمیں عطا کرے. یعنی یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ بہت تکلیف کی بات ہے. اس کی تکلیف, اس کی چبھن ہی نہیں ہوتی ہمیں. اور اس کا بہت بڑی وجہ ہے نیڈز اور وانٹس کو فرق نہ کر سکنے. ہم فرق نہیں کرتے نیڈز اور وانٹس میں. ہم اپنی ہر وانٹ کو اپنی نیڈ سمجھ کے, بلکہ ہمارے پاس اپنی وانٹس کو اپنی نیڈ کے طور پر ثابت کرنے والی دلیلیں اور ریزنز ہمیشہ موجود ہوتی. اس کو سمجھنا ہوگا, اس کو الگ کرنا ہوگا, سادگی کرنی ہوگی. اگر یہ دیکھیں, ایک پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ لوگوں کے پاس خریدنے کا جو کرائیٹیریا ہے وہ غلط ہو گیا. چیزیں خریدنے کا کرائیٹیریا یہ ہے افورڈیبلٹی. لوگوں کے ذہن میں یہ, چونکہ since I can afford it, therefore I must buy it, یہ موٹو ہے. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. کسی چیز کو خریدنے کا اصول یہ ہونا چاہیے کہ پہلی بات, یہ چیز ٹھیک ہے. سب سے پہلے یہ چیز ٹھیک ہے, چیز ٹھیک ہے. دوسری چیز, اس کی واقعتاً ضرورت ہے. تیسری چیز, یہ میری افورڈیبلٹی کے اندر بھی آتی ہے. لیکن مطلب یہ ہمارا تو اصول ہی ہے کہ میں افورڈ کر سکتا ہوں تو یہ خرید لیتا ہوں. مال کے حوالے سے ایک بات اور سمجھ لیں. دیکھیں, اللہ ہمیں اس قابل بنائے, اور یہ بھی علم کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ ہمارے مال کا بڑا مصرف ہماری ذات سے باہر ہے. ہمارے مال کا بڑا مصرف انفاق ہو, ہمارے مال کا ایک قلیل مصرف قلیل جو ہے وہ اپنی ضروریات کا احاطہ ہو. لیکن یہ علم نافع کے نتیجے میں ہوگا. نہیں تو ہم, یعنی وہ انسان تبھی کوئی بڑا کام کر سکتا ہے, تبھی کوئی وہ بڑی چیز کر سکتا ہے, تبھی وہ مطمئن رہ سکتا ہے, خوش ہوگا وہ. تو یہ ایک پرابلم ہے, نیڈز اور وانٹس. اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت. تیسری بات, گھر اور مکان کا فرق ہمیں سمجھنا ہوگا. میں اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں سے ملا ہوں, بہت سے لوگ, میں عام یہ جملہ سنتا ہوں. کسی صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے کہا سر آج کل میں بہت بزی ہوں. میں نے کہا اچھا کیا ہوا؟ سر میرا گھر بن رہا ہے نا. میں نے کہا اچھا کہاں بن رہا ہے؟ سر فیز 8 میں بن رہا ہے. اچھا گھر بن رہا ہے. تو میں کہتا ہوں نہیں, آپ کا مکان بن رہا ہے. گھر تو مکان بنانے کی وجہ سے مشکل میں آیا ہوا ہے. گھر کچھ اور چیز ہے, مکان کچھ اور چیز ہے. یہ اینٹوں سے اور سیمنٹ کی بوریوں سے گھر تھوڑی بنتا ہے بھائی. یہ سریے سے تھوڑی بنتا ہے گھر. سریا اور اینٹیں اور بلاک تھوڑی چاہیے ہوتے ہیں, ٹائل تھوڑی چاہیے ہوتے ہیں اس کے لیے, اس کے مکان کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. ہم مکان بنا رہے ہیں, آپ مکان کو گھر سمجھ کے زندگی گزار رہے ہیں. میرے پاس بہت سے لوگ آئے, انہوں نے کہا سر بس ایک خواہش ہے, میرے والدین کا بھی اپنا گھر نہیں تھا, ہمارا بھی اپنا گھر نہیں ہے, تو بس میں کہتی ہوں ان سے کہ اپنا گھر لے لیں, ہمارا بھی اپنا گھر ہو جائے. یہ ناسمجھی کی بات ہے.
گھر آپ کا ہے الحمدللہ. آپ مکان کی بات کر رہے ہیں, مکان کی بات کر رہے ہیں آپ. یہ بالکل کچھ اور چیز ہے. مکان بالکل کچھ اور چیز ہے, گھر بالکل کچھ اور چیز ہے. ہم مکان کو گھر سمجھ کے محنت کر رہے ہیں. مکان بنانے کے لیے کچھ اور چاہیے ہوتا ہے. مکان بنانے کے لیے, کراچی میں مکان بنانے کے لیے آپ کو 2-3 کروڑ روپے, 4 کروڑ, 10 کروڑ, 5 کروڑ چاہیے, وہ ٹھیک ہے. مکان بنانا کروڑوں روپے چاہیے. گھر بنانے کے لیے کچھ اور چاہیے. گھر کسے کہتے ہیں؟ گھر بنتا ہے رشتوں کی خوبصورتی سے, اعتماد کر سکنے سے, اعتماد لے سکنے سے گھر بنتا ہے. تو اپنا مکان ہو سکتا ہے ہمارے شہر میں 30% لوگوں کا اپنا مکان ہو, 70% لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہوں. یہ بھی ممکن ہے کہ جس کا اپنا مکان ہو وہ گھر سے محروم ہو, جس کا کرائے کا مکان ہو وہ گھر کو انجوائے کر رہا ہو. بالکل ممکن ہے. گھر کچھ اور چیز ہے. اعتماد لے سکنے, اعتماد دے سکنے, خوش رہ سکنے, خوش رکھ سکنے, اپنے رشتوں اور اپنے تعلق کو خوبصورت بنا لینے, اس سے گھر وجود میں آتا ہے. رشتوں کی پاکیزگی سے اور رشتوں کی خوبصورتی سے گھر وجود میں آتا ہے. یہ کسی جھگی میں بھی ہو سکتا ہے, یہ کسی فٹ پاتھ پہ بھی ہو سکتا ہے, یہ کسی بھی جگہ پہ ہو سکتا ہے. لیکن مکان تو ایک ویرانہ ہوتا ہے, اس کو زندگی گھر دیتا ہے. ہمارا ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم مکان کو گھر سمجھ کے ہمیں لگتا ہے کہ اچھا میں گھر بنانا ہے تو اب پوری جدوجہد گھر بنانے کی ہے, تو گھر بنانے کے لیے تو یہ کرنا ہے. تو وہ بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جن کے دل میں ایک مقدس خواہش پیدا ہوئی کہ ہمارا اپنا گھر ہونا چاہیے. اصل میں وہ اپنے مکان کی خواہش کر رہے ہیں. تو اب پھر کیا کر رہے ہیں؟ وہ دونوں جاب کر رہے ہیں, دونوں کے پاس ایک دوسرے کے لیے ٹائم نہیں ہے, دونوں بہت زیادہ اس کی پریشانی میں ہیں. ہر وقت جب بھی ملتے ہیں وہ مکان کے بارے میں بات کرتے ہیں, لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گھر کے بارے میں بات کر رہے ہیں. وہ مکان کے مسئلے حل کر رہے ہیں. مکان میں پلمبنگ کا کوئی ایشو آ گیا, مکان کی ٹائلیں کیسے لگیں, مکان کا رنگ کون سا ہو, مکان میں فرنیچر کون سا ہو, مکان کی کھڑکیاں کیسی ہوں. اور جب بھی وہ مکان کے بارے میں بات کر رہے ہیں انہیں لگ رہا ہے کہ گھر کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اصل میں وہ مکان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ان کا مکان بن رہا ہے, گھر تو کمزور ہو رہا ہے. مکان کچھ اور چیز ہے, گھر کچھ اور چیز ہے. اس کو ایک اور بات سے سمجھیے, اسٹینڈرڈ آف لیونگ اور کوالٹی آف لائف یہ ایک چیز نہیں ہے. اسٹینڈرڈ آف لیونگ کہتے ہیں اپنی زندگی کو آرام دہ بنا سکنا, اپنی زندگی میں لگژریز کو ایڈ کر لینا, تعیشات, لگژریز, کمفرٹ لیول بڑھا لینا, یہ سب اسٹینڈرڈ آف لیونگ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اپنی زندگی میں مطلب جتنی آپ نے لیٹسٹ ماڈرن چیزیں اپنی زندگی میں لے آئے ہیں, فرنیچر ہے, گاڑی ہے, گھر, یہ سب اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے. کوالٹی آف لائف کسے کہتے ہیں؟ کوالٹی آف لائف یہ ہے کہ آپ جب اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں نا اور ایک پانی کا سادہ گلاس پیتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ, تو پیاس تو بجھتی ہی ہے, تھکن بھی اترتی ہے, دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے. ابھی کھانا کھایا تو نہیں ہے, لیکن کھانا کھانے سے جو سرور آتا تھا اس سے زیادہ بڑا سرور آپ کو ویسے ہی آ رہا ہے. وہ جو یعنی ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئے ہیں, یعنی کسی کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات کی جو کوالٹی ہے, جو ایکسپیرینس آف انٹریکشن ہے نا, وہ بہت اچھا ہے. اچھا لگتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا, یہ بہت بڑی بات ہے. تو اسٹینڈرڈ آف لیونگ, ایک پرابلم یہ ہوا ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو اسٹینڈرڈ آف لیونگ میں مسلسل اضافہ, اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو بہتر بنانا, یہ انہوں نے اپنا ایک مقدس مقصد بنا لیا ہے. اس کو اپنا مقصد نہیں بنائیں. بلکہ ایک بات اور بتاؤں, جتنا کمفرٹ ایڈ ہوگا میننگ فلنس کمپرومائز ہوگی. مانویت زندگی کی ایک چیز ہے, زندگی کی مانویت ایک چیز ہے. آرام دہ زندگی, آرام دہ زندگی اور بامانی زندگی ایک چیز نہیں ہوتی. زندگی کو بامانی بنائے رکھنا, زندگی کو بامانی بنانا, یہ اصل ذمہ داری ہے. زندگی کو آرام دہ بنانا یہ اصل ذمہ داری نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں ان کی زندگی کا بہت بڑا پرابلم یہ ہے, مطلب ان کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لاؤنج میں حد سے زیادہ کمفرٹیبل کاؤچ رکھا ہوا ہے جس میں وہ دھسے رہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں
तालिबान के मुजाहिद को भी अगर उस काउच में बिठा देना तो वो उठेगा नहीं, और ये तो बेचारा कॉर्पोरेट का गुलाम है, ये तो वैसे ही मतलब इसमें बैठ जाएगा तो इसकी तो कुछ नहीं हो सकता। ये मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा काउच, इतना हद से ज्यादा कंफर्टेबल सोफा रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? आपकी जरूरत है क्या? आपकी जरूरत है कि आप कहीं बैठ सकें, लेकिन इस गद्दे की दलदल में धंस जाए, मतलब बैठना आपकी जरूरत है, धंसना जरूरत नहीं है। आपने बैठने की जरूरत को धंसने की ख्वाहिश पर कुर्बान कर दिया। बात समझ आ रही है? यह है ख्वाहिश और जरूरत का फर्क। क्वालिटी ऑफ लाइफ की फिक्र करें, घर और मकान में फर्क करें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के पीछे नहीं भागें, क्वालिटी ऑफ लाइफ के पीछे भागें, मजा आएगा। मैं आपको बताऊं, बहुत से लोगों को पीना कोलाडा पीने में वो मजा नहीं आता जो मुझे घड़े के पानी पीने में आ जाता है। घड़े का पानी तो पता नहीं कहां से बात आ गई, लेकिन आप में से कोई घड़े का पानी पीता है? वैसे बाय द वे बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा करता है। अब लेकिन हम तरक्की याफ्ता हैं तो हम फ्रिज का पानी पिएंगे, घड़े का क्यों पिएंगे? बेवकूफ है क्या? आउटडेटेड। तो ये इंसान तरक्की कर रहा है। तरक्की का मतलब है फ्रिज, घड़ा तोड़ दो, फ्रिज खरीद लो, ये तरक्की है। हमने घड़े तोड़ दिए हैं, फ्रिज खरीद लिए हैं, तरक्की है ना। हम तरक्की, समझदार लोग हैं, अक्लमंद बहुत। तीसरा पॉइंट, यानी मैंने अब तक दो बातें की हैं, मटेरियलिस्टिक और नॉन मटेरियलिस्टिक नीड्स, दूसरी मैंने नीड्स और वांट्स, तीन बातें की हैं, घर और मकान का फर्क, ठीक है। चौथी बात, रिश्ते और ताल्लुक का फर्क, यानी रिलेशन और रिलेशनशिप में फर्क है। उस दिन 500 आदमियों की तकरीब में जब आपने कबूल है कहा था, बल्कि कहा नहीं था, बस सर हिलाया था, तो रिश्ते में जुड़े थे, ताल्लुक नहीं बना था। वो काजी जो आया था और ये सब लोग जो गवाह वगैरह सब जमा हुए थे और बिरयानी और कोरमा खा के गए थे, ये बस रिश्तों की खुशी में आए थे। ताल्लुक बनाना आपको बाद में एक जिम्मेदारी थी आपकी। रिश्ते में आ जाना और ताल्लुक पैदा होना ये बिल्कुल अलग चीज है। रिश्ते में वो आदमी मेरा बाप है जिससे पिछले 6 महीने से कोई बात नहीं की। रिश्ते में वो औरत माँ है जिससे कोई बात ही नहीं होती। रिश्ते में वो बीवी है, रिश्ते में है ना बीवी, ताल्लुक का है। यानी मैं बड़ी तकलीफ के साथ ये बात अर्ज कर रहा हूँ। तकलीफ मुशाहिदे की बुनियाद पर है, तजर्बा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, तजर्बे की बुनियाद पर कोई तकलीफ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं माशरे के ये बहुत से लोग शरीक हयात को शरीक कमरे की सतह पर गिरा के जिंदगी गुजार रहे हैं। वो शरीक हयात थोड़ी है, वो शरीक कमरा है या शरीक मकान है, उसके साथ रह रहे हैं। शरीक कमरा पर शरीक हयात का गुमान गुजरा है। इफ्तिखार आरिफ का बड़ा खूबसूरत शेर मुझे याद आ गया। एक आदमी है इफ्तिखार बना है ना, इफ्तिखार आरिफ भी, मतलब यानी अल्लाह करे कि हमें इतनी समझ आ जाए कि हम उर्दू उस हौसले के साथ बोल सकें जैसे अंग्रेजी बोल रहे हैं, मतलब उस खुशी और एतमाद के साथ बोलें जैसे एज इफ आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। सुभान अल्लाह। इफ्तिखार आरिफ का बहुत खूबसूरत शेर, मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूं उसको घर कर दे। ये बात सही है कि इसके लिए खुदा से दुआ भी मांगनी पड़ेगी, लेकिन अपने हिस्से की मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो जो चौथी बात मैं ये अर्ज कर रहा था कि रिश्ता और ताल्लुक का फर्क समझना होगा। रिलेशन और रिलेशनशिप आर नॉट द सेम थिंग्स। आपको पता लगा आपके यहाँ बेटा हुआ है, वो आपके रिश्ते में बेटा है, ताल्लुक कैसे बनेगा वो एक अलग बात है, रिश्ते में बेटा है वो एक अलग बात है। कबूल कर लिया तो वो रिश्ते में बीवी हो गई, ताल्लुक कैसे बनेगा ये एक अलग बात है। ताल्लुक क्या होता है? ताल्लुक को अब जरा डिफाइन करते हैं कि ताल्लुक के कम से कम 3 दर्जे हैं और बतदरीज आप पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे जाते हैं। पहला दर्जा ताल्लुक का ये है, जिस इंसान के साथ ताल्लुक पैदा हुआ है उसके साथ आपका इंटरैक्शन या आपकी मुलाकात इंजॉयबल है। You feel good when you meet that person, अच्छा लगता है। दूसरी बात,
اس کے ساتھ ملنے، اس کے ساتھ جڑنے، اس کا قرب پانے کی خواہش آپ کے اندر موجود ہے۔ تیسری بات، اس سے اپنی زندگی شیئر کرنے کی خواہش آپ کے اندر موجود ہے، آپ شیئر کرتے ہیں، مطلب ہائیڈ کرنا نہیں چاہتے۔ آپ یہ نہیں چاہتے کہ میری زندگی کی کچھ ہڈن فائلز، مطلب اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی زندگی کے سیاہ کرتوت اپنے شریک حیات کو کھول کھول کے بتائیں، میں بالکل نہیں کہہ رہا۔ آپ کی زندگی کے وہ معاملات جس پہ آپ کی زندگی کا وہ معاملہ جس پر خدا نے پردہ ڈال رکھا ہے، اس پردے کو کھینچنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اس پردے کو چاک کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن آپ کی زندگی کا وہ معاملہ جس کو دنیا جانتی ہے، اس کو اپنے شریک حیات سے چھپانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اصول سمجھ میں آیا؟ تو آپ شیئرنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ کہیں گئے تھے، آپ آتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں شیئر کروں، آپ کے درمیان شیئرنگ کی خواہش ہے، آپ مل کے بیٹھتے ہیں، آپ کے ایک انجوائبل ٹائم ہے، یہ تعلق کا پہلا لیول ہے۔ تعلق کا دوسرا لیول ہے، اس کا فیڈ بیک اچھا لگتا ہے، اس سے اپنے لیے اصلاح لینا چاہتے ہیں، اس کے لیے قربانی دینا چاہتے ہیں، قربانی جو دے چکے ہیں اس کو جتانا نہیں چاہتے، اس کو سوچنا نہیں چاہتے۔ تعلق کا تیسرا درجہ، اس کی توقعات میرے لیے معنی رکھتی ہیں، اہمیت رکھتی ہیں، میں اس کی توقعات کو اہم جانتا ہوں۔ یعنی میری صرف نالج میں آ جائے کہ میری شریک حیات یا میرا شریک حیات، اس کو مجھ سے یہ ایکسپیکٹیشن ہے، تو یہ جان لینا میرے لیے بہت اہم ہے۔ میں اس کی ایکسپیکٹیشنز کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں، اور پھر اس کو جس حد تک پورا کر سکتا ہوں وہ کرنا چاہتا ہوں۔ گہرے تعلق بہت بڑی چیز ہے، یعنی گہرا تعلق ایک تعلیمی قدر و قیمت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ گہرا تعلق تعلیمی قدر و قیمت رکھتا ہے نا۔ دوست کے دین پر ہے کیا مطلب؟ گہرا تعلق کے نتیجے میں تمہارا دین اس پہ منتقل ہو رہا ہے، تعلیمی قدر و قیمت ہوئی نا اس کی۔ تو تعلق بنانے کی کوشش کریں، تعلق کو خوبصورت کرنے کی کوشش کریں۔ رشتے میں آ جانا اور تعلق بن جانا دو بالکل الگ چیزیں ہیں۔ اس کی اور بہت تفصیلات ہیں، مطلب یہ موضوعات، تعلق میرا مستقل موضوع ہے، مانوی یعنی مانویت میرا مستقل موضوع ہے، مطلب زندگی بامانی کیسے ہوتی ہے یہ مستقل سوال بھی ہے، مستقل میری اپنی یعنی بطور طالب علم میری جستجو کا بھی ایک مستقل کہہ لیجیے حوالہ ہے، اور میں یہ تو اس کے اوپر بہت ساری ویڈیوز اور ٹاکس موجود ہیں، آپ انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کے اوپر بھی کئی پروگرامز موجود ہیں، اس میں آپ کو انشاءاللہ چیزیں ملیں گی، لیکن آج جو میں چیزیں کچھ عرض کر رہا ہوں وہ شاید اس کے اندر اس طرح سے نہ آئی ہوں۔ تو یہ کتنی باتیں ہو گئیں؟ میرا خیال ہے 4 باتیں ہو گئیں۔ رشتے اور تعلق کا فرق۔ 5ویں بات، مزے اور خوشی کا فرق سمجھیں۔ مزہ کچھ اور چیز ہے، خوشی کچھ اور چیز ہے۔ پلیجر اور ہیپینس میں فرق کیے بغیر آپ خوشی کا سچا تجربہ کر ہی نہیں سکتے۔ بہت سے لوگ مزے کا تجربہ کر کے اس خوش فہمی میں ہیں کہ شاید انہیں خوشی کا تجربہ ہوا ہے۔ مزہ کیا ہوتا ہے؟ مزہ حسی ہوتا ہے، پہلی بات سینسری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مزہ جو ہے وہ لینے اور سمیٹنے میں ملتا ہے، خوشی جو ہے وہ غیر حسی ہوتی ہے اور خوشی دینے میں ملتی ہے، لینے میں نہیں ملتی۔ بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، یعنی آئس کریم کھانے میں مزہ آتا ہے۔ دیکھیے خوشگواری کا احساس اور خوشی ایک چیز نہیں ہے۔ اے سی میں بیٹھنا خوشگواری کا احساس ضرور ہے، خوشی نہیں ہے۔ آئس کریم کھانا یہ وہ کہتے ہیں نا پلیجر آف ٹیسٹ بڈس، ٹھیک ہے، خوشی نہیں ہے۔ تو اگر کبھی آپ سفر میں ہو نا اور لمبا سفر ہے
اور اس سفر میں آپ اور آپ کا کوئی دوست آپ کے ساتھ موجود ہے اور اتفاق سے آپ کے پاس ایک روٹی اور اس کے ساتھ کچھ کھانا ہے اور سفر لمبا ہے اور آپ یہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ جیسے آپ کو کوئی خاص بھوک نہیں لگی اور آپ دوست کو زیادہ کھلا دیتے ہیں, خود تھوڑا کھاتے ہیں, تو آپ کو خوشی ملتی ہے. لیکن جب کسی بہانے سے دوست کو ادھر ادھر بھیج دیتے ہیں اور خود ہی اکیلے کھا لیتے ہیں تو آپ کو صرف مزہ آتا ہے. وہ جو کہانیاں ہوتی ہیں نا, ان کی ایک تعلیمی اہمیت ہوتی ہے, لطیفے کی بھی ایک تعلیمی اہمیت ہوتی ہے. یعنی تعلیمی اہمیت سے مراد یہ ہے کہ وہ یا تو مثبت یا منفی اثر سامع کے شعور پر یا قاری کے شعور پر پیدا کرتا ہے, کہانی بھی اور لطیفہ بھی. تو بعض جب قوم تنزلی کا شکار ہوتی ہے نا تو اس کے انتخاب لطائف بھی بہت گر جاتا ہے. تو میں ایک لطیفہ شیئر کرتا ہوں اور میں آپ کو بتاؤں کسی معاشرے کے لیے یعنی وہ کس چیز پہ ہنستا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کون سی قدر کو لاشعوری طور پر اپریشیٹ کر رہا ہے. یہ اگر مشکل لگ رہی بات تو کوئی بات نہیں, ہم آگے اچھی آسان بات بھی کر لیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ بات میں صرف سمجھانے کے لیے ایک لطیفہ میرے ذہن میں آیا, اور وہ صرف میں ایک استاد نے بچے سے پوچھا کہ اب وہ میتھس کا کوئی ٹیچر ہے, جیسے وہ کوئی مثال دیتے ہیں نا کہ وہ گیو اینڈ ٹیک کی, تو اس نے کہا بھائی تمہارے پاس 2 سیب ہیں. اچھا اب اس لطیفے پہ ہنسنا نہیں ہے کیونکہ ہنسیں گے تو پھر وہ جو میری تھیوری ہے وہ پروو ہو جائے گی. تو استاد نے بچے سے کہا تمہارے پاس 2 سیب ہیں اور تمہیں بھوک لگی ہے اور تمہارا دوست بھی تم سے ملنے آ جاتا ہے, تو تم کیا کرو گے؟ تو بچے نے سوچا اور کہا کہ میں اس کے جانے کا انتظار کروں گا. سمجھ آ رہی بات؟ جب یہ لطیفہ کسی بچوں کے رسالے میں شائع ہوتا ہے نا تو یہ معاشرے کو یہ سکھاتا ہے کہ یہ واقعتاً ہنسنے کی بات ہے اور ہنسنے کی صحیح بات ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ ہنسنے کی بات ہی نہیں ہے, یہ افسوس کی بات ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اس لطیفے میں مزہ چھپا ہوا ہے. یہ ہنسی کس بات پہ آتی ہے؟ مزے پہ آتی ہے. مزہ ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ایسی بات کہی کہ اگر یعنی مفہوم میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر تمہیں حقیقت کا اندازہ ہو جائے نا تم ہنسو کم اور وہ زیادہ. اس مفہوم کی بات ہے. وہ ہمیں خوشی سے روکنے تھوڑی آئے تھے. خوشی اور لافٹر آر ناٹ دا سینونیمز. یہ بات واضح ہو رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ جو میں لطیفے کی بات کر رہا ہوں نا, ہوا کیا ہے ہمارے یہاں کہ علم کی کمی کی وجہ سے ہم بہت سی چیزوں کے متوالے ہوئے ہیں اور ہر اس چیز جس کے ہم متوالے ہوئے ہیں اس میں خوشی نہیں مل رہی, اس میں ایک وقتی ایکسپیرینس ہے. تو مزہ جو ہے نا اس کو ریکال کرنے سے یاسیت پیدا ہوتی ہے. خوشی کے تجربے کو ریکال کرنے سے خوشی ہی ملتی ہے, شکر پیدا ہوتا ہے. خوشی بالکل الگ چیز ہے. تو خوشی اور مزے کا فرق کرنا ہمیں سیکھنا ہوگا کہ خوشی کیا ہے. اچھا خوشی ہے کس چیز میں؟ اب ذرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خوشی کیا ہے.